کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق سن 2017 میں پاکستان میں صحافت خطروں سے گھری رہی اور عالمی ادارے فریڈم ہاؤس نے پاکستان کو آزادی صحافت میں 100 میں سے 65 نمبر دیے۔ ہیرالڈ میگزین کے ایڈیٹر بدر عالم کہتے ہیں کہ اب نہ صرف صحافیوں کو اپنی رپورٹس کی وجہ سے خطرہ ہے بلکہ ذاتی حیثیت میں سوشل میڈیا پر کہی بات بھی ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں کوئٹہ کے اندر، ان کے اوپر سائبر کرائم ایکٹ کے لاء کے تحت پرچہ باقاعدہ درج کر لیا گیا اور ان کو اٹھا کے لے گئی ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکورٹی ایجنسیز، کیونکہ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک فیس بک پوسٹ کے اندر کوئی ملٹری کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا ہے۔ تاہم پاکستانی فوج کا میڈیا ونگ ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا آیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے حالات پر نظر رکھنے والے کئی امریکی حلقوں سے بھی پاکستانی صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار سامنے آیا۔ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے بانیوں میں سے ہیں۔ صحافی جن پر اینٹیں اور پتھر برسائے گئے ہیں، جیسا کہ رانا تنویر جو صرف اقلیتوں کے حالات پر لکھنا چاہتے تھے، مجھے پاکستان میں اقلیتوں کے حالات پر تشویش ہے۔ اس سال 4 جنوری کو پاکستانی بلاگرز کے غائب ہونے کا واقعہ سامنے آیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ بلاگرز نے اپنے اغوا کرنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے، سائبر کرائم ایکٹ ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، جو صحافیوں کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے مختلف شکلوں میں اور مختلف علاقوں میں اس ملک کے، تو یہ میرے خیال سے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے اس کا استعمال بڑھ گیا ہے صحافیوں کے اوپر۔ لیکن آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کو خطرات صرف ریاستی اداروں سے ہی نہیں بلکہ انتہا پسند اور دہشت گرد غیر ریاستی گروہوں سے بھی لاحق رہے۔ بلوچستان کے بہت سارے حصوں میں جہاں پہ اسٹیٹ روک رہی ہے وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی روک رہے ہیں، اور جیسے آپ نے ریلیجس ایلیمنٹس کا کہا تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو فیض آباد کا سارا انسیڈنٹ ہوا، اس میں صحافیوں کے اوپر اٹیک بھی کیے گئے، ان کے کیمرے بھی توڑے گئے۔ ٹاک شو ہوسٹ زرار کھڑو کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی اور حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاہم خود صحافتی برادری کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ فیک نیوز، نو ریسرچ، پولیٹیکل پروپیگنڈا خبر کے لباس میں، یہ بھی تو سب کچھ میڈیا نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر معیاری صحافت سے میڈیا کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور ایسے میں اس کی آزادی پر حملہ ہونے کی صورت میں اس کی حمایت میں اٹھائی جانے والی آوازیں کمزور پڑ سکتی ہیں۔ کسی بھی انڈسٹری کی طرح میڈیا کے لیے بھی ایک نگران ادارہ ضروری ہے تاکہ صحافت کا معیار اور میڈیا کو قواعد کا پابند رکھا جا سکے، لیکن اس کے لیے خود ادارے کا غیر جانبدار اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔ زرار کھڑو کہتے ہیں کہ نگران ادارہ اگر حکومت کے تحت چلے گا تو حکومت چاہے کوئی بھی ہو، وہ ظاہر ہے اس کو میڈیا کو دبانے یا استعمال کرنے کے لیے ہی یوز کریں گی اینڈ سو آن۔ تو ایک بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ جی آپ کو ریگولیشن چاہیے لیکن آپ ریگولیٹر کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے۔ ان کے مطابق پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے جہاں کچھ اچھے اقدامات کیے وہیں پیمرا ایک کمزور ادارہ بھی رہا۔ دوسری جانب بدر عالم کے مطابق ایک حوصلہ افزا بات پاکستان میں یہ رہی کہ پریس کو جو روکنا چاہتے تھے انہوں نے دباؤ تو پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی معاشرتی سطح پر ایک آگاہی بھی پیدا ہوئی کہ آزادی صحافت کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔